بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم صریح اور کنایہ کی فصل کا آغاز کر رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، گزشتہ دروس میں آپ لوگوں کو بتلایا گیا تھا کہ کتاب اللہ کے لفظ کی وضع اور بناوٹ کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں: خاص، عام، مشترک، مؤول۔ ان کا مکمل بیان آ چکا ہے۔ پھر آپ کے سامنے کتاب اللہ کے لفظ کی دوسری قسم استعمال فی المعنی کے اعتبار سے بیان کی گئی تھی۔ استعمال فی المعنی کے اعتبار سے کتاب اللہ کے لفظ کی 4 قسمیں ہیں: حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ۔ عزیز طلبہ، اب تک حقیقت، مجاز کا بیان تفصیل کے ساتھ صاحب کتاب آپ کے سامنے بیان کر چکے۔ اس فصل میں صاحب کتاب صریح اور کنایہ کو بیان کر رہے ہیں، جو کتاب اللہ کے لفظ کی استعمال فی المعنی کے اعتبار سے دوسری، تیسری اور چوتھی قسم ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم صریح کی تعریف جان لیتے ہیں۔ صریح کسے کہتے ہیں؟ صریح ایسا لفظ ہے جس کی مراد بالکل ظاہر ہو، کہ لفظ بولتے ہی اس کی مراد ذہن میں آ جائے، جیسے بعتو بیچنے کے معنی میں صریح اور ظاہر ہے، اشتریتو خریدنے کے معنی میں صریح اور ظاہر ہے، طلقتو طلاق کے معنی میں صریح اور ظاہر ہے، وہبتو ہبہ اور ہدیہ کے معنی میں واضح اور صریح ہے۔ عزیز طلبہ، صریح کا حکم، صریح کا اصول۔ صریح کے 2 اصول ہے، صریح کے 2 حکم ہیں۔ نمبر 1، اس کے معنی پر عمل کرنا واجب ہے، گرچہ کے معنی کا ثبوت جس طریقے سے بھی ہو، چاہے خبر کے ذریعے ہو یا صفت کے ذریعے ہو یا نیدا کے ذریعے ہو۔ نمبر 2، صریح کا اصول اور حکم یہ ہے کہ اس میں نیت کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ نیت کی ضرورت تو وہاں پڑتی ہے جہاں چند احتمالات ہو، جبکہ صریح کی مراد کثرت استعمال کی وجہ سے واضح اور متعین ہوتی ہے، گویا خود لفظ معنی کے قائم مقام ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص سبحان اللہ یا الحمدللہ یا بسم اللہ کہنا چاہتا تھا، مگر اس کے بجائے اس کی زبان سے امراتی طالقن یا انتی طالقن نکل گیا تو طلاق واقع ہو جائے گی، گرچہ کہ اس کی نیت طلاق دینے کی نہ تھی۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم مصنف رحمہ اللہ کی عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے اسکرین پر، فصل فی الصریح والکنایہ۔ الصریح لفظ یکون المراد به ظاہرا کقولہ بعت واشتریت وامثالہ، وحکمہ انہ یوجب ثبوت معناہ بأی طریق کان من اخبار او نعت او نداء، ومن حکمہ انہ یستغنی عن النیۃ۔ عزیز طلبہ، اس فصل میں مصنف رحمہ اللہ نے کتاب اللہ کے استعمال فی المعنی کے اعتبار سے بقیہ 2 قسموں صریح اور کنایہ کی تعریف، ان کا حکم اور ان کی مثالیں بیان فرمائی ہے۔ صریح کی تعریف، لفظ یکون المراد به ظاہرا، کہ صریح وہ لفظ ہے جس کی مراد ظاہر ہو،
یعنی جو لفظ اپنے معنی اور مفہوم پر دلالت کرنے میں ظاہر ہو، صریح ہو۔ عزیز طلبہ، اس کے مقابلے میں دوسری قسم کنایہ ہے۔ اس کی تعریف صاحب کتاب نے آگے جا کر کی ہے، ہی مستتر معنی ہو، یعنی کنایہ وہ لفظ ہے جس کا معنی اور مراد چھپا ہوا ہو۔ صریح کی مثال، کوئی آدمی کہے بعتو میں نے بیچا، اور اشتریتو میں نے خریدا، وامثالہ اور اس جیسے دوسرے الفاظ، مثلا حررتک میں نے تجھے آزاد کیا، یا نکحت میں نے نکاح کیا، طلقت میں نے طلاق دی۔ عزیز طلبہ، ترجمہ دیکھیے۔ الصریح فصل فی الصریح والکنایۃ، یہ فصل صریح اور کنایہ کے بیان میں۔ الصریح لفظ یکون المراد بہ ظاہرا، صریح ایسا لفظ ہے جس کی مراد لفظ سے ظاہر ہو، جیسے قائل کا قول بعتو، اشتریتو اور اس جیسے الفاظ، جیسے قائل کا قول میں نے بیچا، میں نے خریدا اور اس جیسے دوسرے الفاظ۔ وحکمہ صریح کا حکم انہ یوجب ثبوت معناہ، کہ وہ اپنے معنی کے ثبوت کو ثابت کرتا ہے، بأی طریق کان، چاہے جس طریقے سے بھی ہو۔ انہ یوجب ثبوت معناہ بأی طریق، کہ وہ اپنے معنی کے ثبوت کو ثابت کرتا ہے، بأی طریق چاہے جس طریقے سے بھی ہو، کان من اخبار او نعت او نداء، خواہ اخبار کے ذریعے ہو، خبر کے ذریعے ہو، او نعت یا صفت کے ذریعے ہو، او نداء یا ندا کے ذریعے ہو۔ ومن حکمہ اور صریح کے حکم میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یستغنی عن النیتی، وہ نیت سے بے نیاز ہوتا ہے، اس میں نیت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ عزیز طلبہ، وحکمہ سے صاحب کتاب نے صریح کا حکم اور اصول بیان کیا ہے۔ صریح کا حکم یہ ہے کہ اپنے معنی کے ثابت ہونے کو واجب کرتا ہے، وہ لفظ صریح کلام میں جس طرح بھی آیا ہو، خواہ وہ خبر بن کر آیا ہو یا صفت بن کر آیا ہو یا منادہ بن کر آیا ہو، یعنی لفظ صریح کلام میں جس طرح بھی آئے اس کا معنی ضرور ثابت ہوگا اور اس پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ اور صریح کا دوسرا حکم یہ بھی ہے کہ یہ نیت سے مستغنی ہوتا ہے، یعنی قائل نے لفظ صریح بول کر کوئی نیت بھی نہ کی ہو یا اس کے معنی کے خلاف نیت کی ہو، تب بھی اس کا معنی ثابت ہو جائے گا۔ وعلی ھذا قلنا اذا قال لامرأته انت طالق او طلقتك او یا طالق یقع الطلاق نوى به الطلاق او لم ينوي، وكذا لو قال لعبده انت حر او حررتك او یا حر۔ عزیز طلبہ، صاحب کتاب اس عبارت سے صریح کے اصول کہ صریح کی مراد ظاہر ہوتی ہے اور اس میں نیت کی ضرورت نہیں پڑتی اور اپنے معنی کو جس طریقے سے بھی ہو ثابت کرتا ہے، اس اصول پر صاحب کتاب ایک مسئلہ متفرع کر کے بتلا رہے ہیں کہ کوئی مرد اپنی بیوی کو کہے انتی طالق، تو طلاق والی ہے، انتی یعنی انتی امرأۃ طالق، تو طالق لفظ صریح ہے اور کلام میں صفت بن کر استعمال ہوا ہے کہ قائل اپنے بیوی کو طلاق والی صفت کے ساتھ متصف کر رہا ہے، اس لیے اس کا طلاق والا معنی ثابت ہو جائے گا اور اس کی بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی، خواہ شوہر نے طلاق کی نیت کی ہو یا نیت نہ کی ہو۔ دوسری مثال،
तल्लक़्तु की, कोई मर्द अपनी बीवी को कहे मैंने तुझे तलाक दी, ये खबर की शक्ल में है। तल्लक़्तु की बसूरत खबर है। कोई मर्द अपनी बीवी को कहे मैंने तुझे तलाक दी, ये लफ्ज़ सरी है और कलाम में खबर बनकर आया है कि वो औरत को खबर दे रहा है कि मैंने तुझे तलाक दी, इसलिए इससे भी कहने वाली की बीवी को तलाक वाक़ई हो जाएगी, खा उसने तलाक की नीयत की हो या नीयत न की हो। तीसरी मिसाल, या तालिकु बसूरत निदा और मुनादा। या तालिकु, किसी मर्द ने अपनी बीवी को कहा वो तलाक वाली, ये भी लफ्ज़ सरी है और कलाम में मुनादा बनकर आया है, इसलिए इसका तलाक वाला माना साबित हो जाएगा, खा शोहर ने तलाक की नीयत की हो या नीयत न की हो। इसी तरह अजीज तलबा, किसी मौला ने अपने ममलूक गुलाम को कहा अंत हुर्रुन, तू आज़ाद है, बसूरत सिफत, अंता अब्दुन हुर्रुन, या बसूरत खबर कहा हर्ररतुका, मैंने तुझे आज़ाद कर दिया, या बसूरत मुनादा कहा या हुर्रुन, ओ आज़ाद, तो इससे भी हुर्रियत वाला माना साबित हो जाएगा, खा उसने गुलाम को आज़ाद करने की नीयत की हो या नीयत न की हो। वाला हादा कुलना, अजीज तलबा तर्जमा देखिए, वाला हादा कुलना, इस उसूल पर, इसी उसूल की बुनियाद पर, उसूल क्या है कि सरी की मुराद जाहिर होती है, उसमें नीयत की ज़रूरत नहीं होती और सरीह अपने माना को जिस तरीके से भी हो साबित करता है। इस उसूल की बुनियाद पर हमने कहा इदा काल लिम्रअतिही, अगर कोई शख्स अपनी बीवी से कहे अंति तालिकुन, अंति तालिकुन बसूरते सिफत अंति इम्रअतुन तालिकुन, औ तल्लक़्तुकी बसूरत खबर, औ या तालिको या बसूरत मुनादा, यक़उ तलाक, तलाक वाक़ई हो जाएंगी, नवा बिही अत्तलाका, उसने इसके ज़रिए तलाक की नीयत की हो, औ लम यनवी, या तलाक की नीयत न की हो। वक़दा, इसी तरह लौ क़ाल लि अब्दिही, अगर मौला ने अपने गुलाम से कहा अंत हुर्रुन, तू आज़ाद है, अंता अब्दुन हुर्रुन बसूरत सिफत, औ हर्ररतुका बसूरत खबर, या मैंने तुझे आज़ाद कर दिया, औ या हुर्रुन, या बसूरत मुनादा, ऐ ओ आज़ाद, ओ आज़ाद। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप सबक समझ गए होंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।